تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات جس کے وسیلے سے، اور اسی حدیث میں ہے، عمر بن خطاب فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا اے آدم اگر محمد عربی کو میں نے پیدا نہ کرنا ہوتا تو پھر میں دنیا بھی تخلیق نہیں کرتا۔ یہ دنیا کی تخلیق، یہ دنیا کی رنگینیاں، یہ دنیا کا سارا نظام اس لیے ہے کہ میں نے کائنات کے سامنے محمد عربی کی فضیلت کو اور آپ کے اعلی مقام کو ظاہر کرنا ہے۔ وہ محمد عربی ہمارا نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فخر ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ شکر ادا کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ نے دیا تو کیا دیا؟ بعض علماء فرماتے ہیں یہ نسبت جانبین سے ہے۔ جانبین سمجھتے ہیں؟ دونوں طرف سے۔ بعض چیزوں ہم انسان کے طور پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی فضیلت اس کی وجہ سے ہے یا اس کی فضیلت اس کی وجہ سے ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ بطور انسان میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ چاند کی شہرت اس کی چاندنی کی وجہ سے ہے یا چاندنی کی شہرت چاند کی وجہ سے ہے۔ چاندنی بھی ایک، چاند کی روشنی بھی انسان کو پسند ہے اور چاند بھی انسان کو پسند ہے۔ اب یہ نہیں پتا کہ چاند اپنی چاندنی کی وجہ سے مشہور ہے یا چاندنی اپنے چاند کی وجہ سے مشہور ہے۔ جانبین سے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی نہیں پتا کہ انسان کا اشرف ہونا، انسان کا خلیفہ ہونا، انسان کا اللہ کا محبوب مخلوق ہونا، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے یا محمد عربی کا محبوب ہونا انسان ہونے کی وجہ سے ہے۔ اللہ نے دونوں کو ایسا جوڑ دیا کہ انسان کی وجہ شہرت یہ بھی کہی جا سکتی ہے کہ انسان سب سے اعلیٰ اور عرفہ اس لیے ہے کہ انہی انسانوں میں سے ایک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے جب آپ کو دنیا میں مبعوث فرمانے کا ارادہ کیا تو کائنات کے سب سے اعلیٰ اور سب سے عرفہ اور سب سے بہترین نسب اور زبان میں پیدا فرمایا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے دنیا میں عرب اور عجم پیدا کیے، عربی اور عجمی پیدا کیے، اور سب سے افضل عرب میں میرا انتخاب کیا، پھر عربیوں میں سب سے افضل بنو قریش ہیں، بنو قریش کو سب سے افضل بنایا، پھر بنو قریش میں سب سے افضل بنو ہاشم ہیں، اور پھر بنو ہاشم میں سب سے افضل مجھے جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ پیارے محبوب بنو ہاشم سے تھے، اس لیے بنو ہاشم انسانوں کے قبیلے میں سے سب سے اعلیٰ ہے، کیونکہ پیارے محبوب اس قبیلے میں سے ہیں۔ اور پھر بیوں کے بنو ہاشم قریش میں سے ہیں، اس لیے قریش سب سے اعلیٰ، پھر قریش کیونکہ عرب ہیں اس لیے عربی سب سے اعلیٰ۔ ایک روایت میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اللہ نے ابراہیم کی اولاد اسماعیل علیہ السلام میں سے مبعوث فرمایا، پھر اسماعیل میں سے کنانہ بنو کنانہ کو منتخب کیا، بنو کنانہ میں سے بنو قریش کو منتخب کیا، اور بنو قریش میں سے بنو ہاشم کو منتخب کیا، اور بنو ہاشم سے پھر میرا انتخاب کیا، خاتم النبیین ہونے کے لیے، رحمت للعالمین ہونے کے لیے، اللہ کے برگزیدہ نبی ہونے کے لیے۔ اور یہ ایسا نسب اور ایسا مقام اور ایسا خاندان ہے۔ ام المومنین سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ جبرائیل امین تشریف لائے، روایات مختلف ہیں، مورخین نے اسے روایت میں اضافہ کیا ہے، فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین تشریف لائے اور
بعض روایات میں ہے، ہو سکتا ہے اضافہ ہو سکتا ہے روایت کا حصہ ہو. فرمایا کہ میں آپ کی تعریف کرنا چاہتا ہوں. کون کہہ رہے ہیں؟ جبرائیل امین. فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی محامد، میں آپ کے اوصاف بیان کرنا چاہتا ہوں. فرمایا کیجئے. کہا کہ میں نے مشارق اور مغارب، میں نے ساری دنیا کا چکر لگایا ہے. جبرائیل امین ہے. فرمایا میں نے مشرق و مغرب یعنی ساری دنیا کو دیکھا ہے. میں جب سے انسان پیدا ہوا ہے سارے انسانوں کو دیکھا ہے. دیکھا ہوگا نہیں دیکھا ہوگا؟ جبرائیل امین ہے بھائی. میں نے پوری انسانیت کو دیکھا ہے، میں نے ساری زمین کو دیکھا ہے، اور میں یہ گواہی دیتا ہوں مشارق و مغارب میں سے آپ سے افضل اور آپ سے اعلیٰ کوئی نہیں ہے. کس کی گواہی ہے؟ میری اور آپ کی تو نہیں ہے، جبرائیل امین کی ہے. فرمایا میں نے زندگی کے انسان کے تمام ادوار دیکھے، انسان کی ساری حالتیں دیکھی، انسان کے سارے خاندان دیکھے، انسانوں کی تمام نسلیں دیکھی ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اعلیٰ، آپ سے ارفع، آپ سے افضل انسان میں نے زندگی میں نہیں دیکھا، اور آپ کے خاندان بنو ہاشم سے اعلیٰ اور ارفع خاندان میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا.